ہمارے آقا و مولا حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی عزت، حضور کی ناموس، حضور کی تعظیم، حضور کی تکریم اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اعانت، حضور کی مدد، حضور کی نصرت، یہ ساری چیزیں اسلام کے اندر فرض ہیں۔ خود رب العالمین نے اپنے حبیب کے آداب قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمائے، اس کی تو تفصیل وقت نہیں ہے، میں بیان کرتا ہی رہتا ہوں۔ بعد میں جب امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بنے تو آپ نے کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں کی، کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں فرمائی آپ، اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس پر عمل کر کے پوری امت کو دکھا دیا۔ جب حضرت خالد بن ولید کو حضرت صدیق اکبر نے مرتدین کے خلاف بھیجا تو مالک بن نویرہ جو تھا وہ مسلمان تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے اس سے پوچھا کہ تو زکوٰۃ کیوں نہیں دیتا؟ اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا کہ ان صاحبکم قد توفی، کہ تمہارے نبی تو فوت ہو گئے، اور زکوٰۃ تو اللہ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، یہ تو حضور کی جاری حیات کے ساتھ تھی۔ جب اس نے ان صاحبکم قد توفی کے لفظ فرمائے تو حضرت خالد بن ولید نے اس کو قتل کر دیا۔ یہ بات صحابہ تک بڑی گراں گزری۔ حضرت عمر بہت زیادہ غصے میں آ گئے کہ ایک مسلمان کو خالد نے کیوں قتل کیا، یہاں تک کہ حضرت عمر نے صدیق اکبر کو اس بات پر مجبور کیا کہ خالد کو محاذ جنگ سے بلا لیا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے ایک مسلمان کو کیوں مارا۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا کہ خالد بن ولید کی پگڑی کے اندر خون آلود تیر جو تھے وہ آپ کی پگڑی میں آپ نے خود لگائے ہوئے تھے۔ صدیق اکبر مسجد میں جلوہ گر تھے، حضرت خالد جب آئے تو حضرت صدیق اکبر تک پہنچتے پہنچتے حضرت عمر نے نہایت ہی سختی کی حضرت خالد کے ساتھ۔ اگر صدیق اکبر موجود نہ ہوتے تو حضرت عمر پتہ نہیں کیا کچھ کر دیتے۔ تو بہرحال حضرت خالد صدیق اکبر تک پہنچ گئے، صحابہ کی مجلس لگی، مجلس شورا، مجلس حل و عقد، عوامی اجتماع نہیں، حل و عقد، جو اس امت کے ذمہ دار تھے، اور جو مجلس شورا جو رائے دینے کے بڑے بڑے اجلہ صحابہ کو بلا لیا۔ حضرت عمر نے سوال اٹھایا کہ آپ نے کیوں مارا؟ تو ایک جملہ جو تھا وہ حضرت خالد نے جب کہا تو سب صحابہ نے ان کی تصدیق کر دی۔ انہوں نے کہا جی کہ اس نے جب یہ کہا کہ ان صاحبکم، اس نے یہ نہیں کہا کہ ان صاحبنا ساڑھے نبی، اس نے کہا ان صاحبکم تہاڈے نبی۔ تو جب یہ جملہ اس نے حضرت خالد نے کہا کہ اس نے یہ کہا تھا میں نے اس لیے قتل کیا، تو تمام صحابہ نے کہا ٹھیک کیا آپ نے، بات ختم ہو گئی۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کا طواف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ طواف کر لیں، فرمایا جب تک حضور نہیں آئیں گے میں طواف نہیں کروں گا۔ مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ ازوق نامی بنو قریظہ کے محاصرے میں میرے آقا کا خیمہ لگا ہوا تھا، تو ازوق نامی ایک یہودی نے حضور کے خیمے کو تیر مار دیا۔ صحابہ نے عرض کی حضور اس خیمے کو پیچھے لے جائیں، یہ آپ کا خیمہ یہودیوں کے جو تیر انداز ہے ان کی زد میں آ گیا۔ خیمہ پیچھے لے جایا گیا۔ جب دوسرا دن آیا تو عشاء کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کہنے لگے کہ علی نہیں نظر آ رہے۔ حضور نے فرمایا علی تمہارا کام گئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد مولا کائنات علی مرتضیٰ ایک بندے کا سر کاٹ کر حضور کے سامنے آ کر پھینک رہے ہیں۔ عرض کی حضور یہ 10 آدمی تھے، میں گیا تو 9 تو بھاگ گئے، مجھے ان کی غرض بھی نہیں تھی، یہ وہ شخص ہے جس نے آپ کے خیمے کو تیر مارا۔